وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 54 سے بیان ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہر طرح سے بیان فرما دی ہے، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہر طرح سے بیان فرما دی ہے۔ اب اصل میں یہ چیز ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ آپ پچھلے 5 سالوں سے 6-7 سالوں سے جو درس قرآن جس روانی سے چل رہا ہے، ہر روز کم و بیش درس قرآن کے اندر مثالیں ہی، قرآن کے اندر ہر دوسری آیت میں کوئی نہ کوئی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہا ہے تاکہ لوگ انہیں سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں، کیونکہ مثالیں جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ دیکھو فلاں جگہ پر ایسا ہوا تھا، دیکھو فلاں وقت پر خود تمہارے ساتھ ایسے ہوا تھا، یا یہ ایک ایسا واقعہ دنیا میں ہو گزرا۔ مثالیں جون سی ہیں یہ سمجھانے کے لیے یا کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اس لیے دی جاتی ہیں، مگر اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، کہ انسان بہت جھگڑالو ہے، کیونکہ یہ بحث اور مباحثہ شروع کر دیتے ہیں اور فضولیات آگے سے گفتگو جن سی ہیں۔ تو اصل میں آیت میں یہ فرمایا کہ انسان جو ہے ہر چیز سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اگرچہ بھلے یہ آیت اس میں کچھ خاص لوگوں کے لیے یہ نازل ہوئی۔ نضر بن حارث نام کا ایک کافر تھا، یا ابی بن خلف کافر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں تمام کافر اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو حق کو تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے صرف بحث اور مباحثہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں معینیہ بن حسن الفداری کا ذکر گزرا تھا اور چند اور لوگوں کا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہم اپنے علاقوں کے سردار اور بادشاہ ہیں، تو ہم بھی ایمان لانا چاہتے ہیں، مگر ہم ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ آپ کے جو خدمت گزار ہیں، آپ کے جو غلام ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، یہ فقراء ہیں اور ان کے جسموں سے ہمیں بو آتی ہے، انہوں نے میلے کچلے لباس پہنے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اپنی مجلس میں نہ بٹھایا کریں۔ اگر تو ہماری یہ 2 کنڈیشنز ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو آپ ان کو اپنی مجلس میں سے نکال دیں پھر ہم ایمان لے آتے ہیں، یا پھر ان کے لیے آپ علیحدہ مجلس رکھا کریں، ان غریبوں اور فقیروں کے لیے ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے اگر ہم ایمان لائیں گے، اور ہمارے لیے آپ علیحدہ مجلس رکھا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا کہ آپ ان کو 2 ٹوک یہ کہہ دیں کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان کو میں اپنی بارگاہ سے کبھی بھی نہیں ہٹاؤں گا جن سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آگے سے بحث کرتے ہیں۔ تو اب بھلے یہ خاص لوگوں کے لیے، کچھ کافروں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، مگر اوورآل اس میں تمام کافر جون سی ہیں، تمام کفار وہ اس آیت کے عمومی جو حکم ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں، جو آگے سے بحث مباحثہ کرتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں تمام لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت کی بھی ایک بات کی ہے کہ ہر انسان ایک دم اگلے کی بات نہیں مانتا، کچھ نہ کچھ اس کے ذہن یا دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی آبجیکشن ریز، یا اس چیز کو قبول کرنے کے لیے کوئی کرٹیسائز نہیں تو آبجیکشن
کوئی نہ کوئی اس کے دماغ میں وہ اٹھ ہی رہا ہوتا ہے جون سے، مگر اسپیشلی یہ ان دو لوگوں کے لیے جو کافر تھے، مگر خصوصاً اس میں تمام کافر شامل ہیں، مگر عام طور پر اس میں تمام انسان شامل ہیں کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ یہ چیز جو ان سی ہے پائی جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 55 اور 56، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے منع کی ہے؟ کہ لوگ ایمان نہ لائیں اور اپنے رب سے معافی نہ مانگیں، استغفار نہ کریں، بھی ان کو کس چیز نے منع کی ہے؟ جبکہ ان کے پاس تو ہدایت آ چکی تھی۔ ہدایت کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں اور اپنے رب سے معافی نہ مانگیں، تو ماں سوائے اس کے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ کیسے پہلے لوگوں کو عذاب نازل کیا گیا ان کے اوپر جو ہدایت آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ آگے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ رسولوں کا تو کام ہی یہی ہے، نبی اور رسول جو آئے ہیں کہ یہ خوشخبری سنانے کے لیے، جنت کی خوشخبریاں، اللہ کی رضا کی خوشخبریاں، تو انعامات کی خوشخبریاں، جزا کی، اور عذاب سے ڈرانے کے لیے کہ تاکہ لوگ برے کاموں سے اور ہدایت کے راستے، برے کاموں کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا حُزُوًا۔ اور کفار جو ہیں وہ باطل کے سہارے جھگڑتی ہیں، اصل میں وہ چیز کو باطل بنا کر دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے دلوں کو یعنی تسلی دیتے ہوئے اس کے اوپر اڑ جاتی ہیں کافر جون سے، تاکہ جو حق ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے، حق بات جو ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ کافروں کی چال ہے اور یہ ان کی ایک سازش یا یہ ان کی ایک چالاکی ہے کہ وہ ایسے کرتی ہیں۔ اور انہوں نے میری آیتوں کو، جن آیتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے، یہ جو کافر ہیں یہ تو اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اب اصل میں یہ جو کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ جو ان دو آیتوں میں آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر، یہ ایسی ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی کو سمجھانے کے باوجود اگر آپ کسی کو بار بار سمجھائیں، کسی نوجوان کو، بچے کو آپ بار بار سمجھائیں گے یہ تم یہ کیا کر رہے ہو، غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ، اس کے باوجود وہ شخص بار بار غلط حرکتیں کرتا رہے، یہ کلام اس صورت کے اندر ہے۔ اور یہی بات کافروں سے کہی گئی ہے کہ ہدایت کی تعلیم آنے کے بعد جب ہدایت واضح ہو گئی تو اب انہیں ایمان لانے اور اللہ سے معافی مانگنے، استغفار کرنے سے صرف اسی بات نے روکا ہوا ہے، صرف اس چیز نے روکا ہوا ہے کہ یہ بھی لوگ پھر کیا اسی چیز کے مستحق ہیں کہ ان کے اوپر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے جیسے پہلے لوگوں کے اوپر خوفناک عذاب آئے ہیں۔ اور ان عذابوں کا بھی ذکر ہمارے کئی دروس کے اندر پے در پے گزر چکا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے؟ بس اس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے کہ عذاب نازل ہو تو یہ اس کو دیکھ کر یا کچھ اور ان کی کیفیت۔ تو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے
اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتی ہیں کہ رسول جو ہیں یہ صرف خوشخبری دینے کے لیے آئی ہیں یا ڈرانے کے لیے آئی ہیں، کہ ہم رسولوں کو جب ان کی امتوں کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو، جو تو ظاہر ہے جو ایمان لائے گا اور جو ان رسولوں کی فرما برداری کرے گا، ان کو تو وہ ثواب کی خوشخبری بھی دیں گے، جنت کی خوشخبری بھی دیں گے، جنت کے انعامات کی خوشخبری بھی دیں گے، جنت کے درجات کی خوشخبری بھی دیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بھی خوشخبری دیں گے۔ جبکہ کافر جو ہیں، کافروں اور گناہ گاروں کو عذاب اور جہنم کے جو درجات ہیں اس سے ڈرانے والی خبریں سنائیں گے، کیونکہ رسولوں کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے، رسولوں کا کام ہے ہی یہ کہ وہ خوشخبریاں سنائیں جو ایمان والی ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، اور ڈرائیں جو گناہ گار ہیں یا نافرمان ہیں اور اطاعت گزار نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن اب جو کافر ہیں یہ باطل باتوں کے ذریعے رسولوں سے جھگڑتے ہیں، مثلا جس کی کئی مثالیں پیچھے قرآن کریم کے اندر گزر چکی۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کو یا رسول کو کہتے ہیں تم بھی تو ہماری طرح بشری تو ہو، تم بھی تو ہماری طرح بشری تو اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ اور اس کی تفصیل سے اس کی تفسیر میں بیان کئی مختلف لیکچرز میں ہم کر چکے، جو ان سے دلائل کے ساتھ اس کے جواب دیے گئے کہ خود قرآن نے، خود حدیث نے اور تفسیر نے کہ آیا کیوں کسی فرشتے کو نبی اور رسول بنا کر ان کے پاس کیوں نہیں بھیجا جاتا، ان لوگوں کے پاس جن سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ یہ جھگڑا اس لیے کرتی ہیں، یعنی یہ جو طرح طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں رسول بن کر آ گیا، اچھا اگر آپ رسول ہیں تو ہمیں یہ کر کر دکھائیں، ہمیں وہ کر کر دکھائیں، راتوں رات زمین سے آسمان تک سیڑھی لگائیں اور ہم اس کے اوپر چلیں، بلکہ خدا کو ہمارے پاس سامنے ظاہر کریں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو سی ہیں، تو یہ حق جو چیز ہے، حق کو چھپانے کی خاطر یہ لوگ رسولوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو باطل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹے اور فضول دلائل کو یہ سامنے لے کر آتی ہیں تاکہ کسی طریقے سے ہم اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہیں جون سے۔ چنانچہ یہ جون سا ان کا طرز عمل ہے، اس کے ذریعے کافر جو ہیں یہ میری وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی جو نشانیاں ہیں اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، اصل میں یہ اس عذاب کا بھی مذاق اڑاتی ہیں اور ان نشانیوں کا بھی مذاق اڑاتی ہیں اور آپس میں چہ مگوئیاں اور فضولیات باتیں کرتی ہیں، جب میرے رسول اور میرے نبی ان کو جون سے حق بات سمجھانے کے لیے ان نشانیوں کی طرف ان کی توجہ دلاتی ہیں، تو یہ پھر جون سے یہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ آگے فرمایا، اچھا تو اب پہلے کافروں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب بھی انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ اپنے زمانے کے نبیوں سے کہتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ ہمیں ایمان نہ لانے کے اوپر جس عذاب سے ڈراتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، تو آپ ہمیں وہ عذاب لا کر دکھائیں نا۔ اور پھر اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہمارے کئی لیکچرز ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا، اور قرآن کی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ہمیں وہ معجزات دکھائیں، اور بعض معجزات ان کو دکھا دیے جاتے تھے اور بعض معجزات ان کو نہیں دکھائے جاتے تھے، کیونکہ کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں اگر معجزات دکھانے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کے جو نظام تھا وہ شروع اور ازل سے ایسے ہی چلتا چلا آ رہا تھا کہ پھر جو لوگ
جون سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے نبیوں کے معجزات دکھانے کے بعد، تو پھر اس کے قانون کے مطابق ان کو نیست و نابود کر کر ان کی نسل کو ختم کر دیا جاتا تھا، سب کو اس جگہ سے ختم اور برباد، اور ان کو مٹی کے ساتھ مٹی ملا دیا جاتا تھا۔ ایسا خوفناک عذاب آتا تھا۔ تو کافر جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو آپ وہ عذاب لا کر دکھائیں نا جو ان سے۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا، سورۃ الانفال کے اندر پہلے آپ پڑھ رہے ہیں بڑی تفصیل سے، اور جب کہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہم پر آسمان سے پتھر برسا جون سے، اگر یہ قرآن جون سے تیری سچی کتاب ہے، ہم تو نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، تو جس عذاب کی خبریں تیرا نبی اس قرآن کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتا، وہ عذاب ہم پر نازل فرما۔ سورۃ الانفال کے اندر پتھر برسا، یا ہم پر کوئی اور پتھروں کے علاوہ کوئی دردناک عذاب لے آؤ، اگر ایسی بات ہے۔ تو اب آگے یہ جو فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو جنت کی یعنی ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو جنت کی بشارت دیں، اور جو کفر کے اوپر قائم رہیں ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو بعض بستیاں وہ ہیں جن کا ذکر پیچھے بڑی تفصیل سے گزرا، جن کو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا۔ قوم عاد کا حال دیکھ لیں کیا ہوا، قوم سمود کا حال دیکھ لیں کیا ہوا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کی جو بستیاں تھیں ان بستیوں کے اوپر کس قدر خوفناک عذاب نازل ہوا، جس کو ہم بڑا تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں جو ان سے۔ تو اب جو اہل حجاز کے قریب، اور یہ ان راستوں کے اندر تھی جہاں سے عرب کے قافلے سفر کیا کرتے تھے، یہ جو ان سی بستیاں جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اور ان بستیوں کے رہنے والوں کو بھی ان کے ظلم کی وجہ سے ہی ہلاک کیا گیا تھا۔ لیکن یہ چیز ہر صورت میں تھی کہ ان جتنی بھی قوموں کے اوپر عذاب آیا ان بستیوں کے اوپر، اس عذاب کے آنے سے پہلے ان کو نبیوں کی دعوت قبول کرنے کا پورا موقع دیا گیا تھا، اور ان پر حجت پوری کر دی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ کوئی ان میں سے کوئی یہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کوئی ہدایت کا پیغام دینے والا آیا ہی نہیں اور تو نے ہمارے پر عذاب نازل کر دیا۔ ہمیں کون ہدایت کا راستہ دکھاتا، ہمیں کون بتاتا کہ ہم غلط راستہ؟ ایسا نہیں تھا، سب کو اس سے پہلے ہدایت کا راستہ دکھانے والے آئے تھے۔ اب اس جگہ کے اوپر اصل میں مثالیں ان قوموں کی دی جا رہی ہیں کافروں کی، مگر مکہ مکرمہ جو ان سے مکہ المکرمہ کے لوگ، ان کو بھی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یہ نہ سمجھنا بلکہ یہ تو اللہ کا دستور ہے، ایک طریقہ ہے جن سے۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم پر ابھی تک عذاب نہیں آیا اور تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اور تم اس مہلت کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اپنی حجت پوری نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا، اس وقت تک۔ اسی طرح جب تمہیں دی ہوئی عمل کی اور ایمان لانے کی مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر تمہارا انجام بھی ان سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، اس چیز کو سمجھ لو، ابھی وقت ہے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو یہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا، کسی صورت بھی یہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی؟ اس سے بڑا ظالم اور کون بندہ ہے جس کو اس کے رب کی آیات سنائی جاتی تھیں، نصیحت کی جاتی تھی، تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یعنی وہ ان آیات کو سنتا نہیں تھا۔ جب ان کو یہ آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ آیات کو غور سے سنتا ہی نہیں تھا اور منہ پھیر لیتا تھا، تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا۔ اس شخص کو اللہ نے ظالم کہا۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے۔ وہ ان کاموں کو بھول چکا تھا جو عمل اس نے دنیا میں کیے تھے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح راستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس راستے پر نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، اور اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کا مواخذہ کرتا تو ضرور ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ جو وعدے کا وقت مقرر ہے وہ اس سے سر ٹلنے کا وقت نہیں پائیں گے، سر منہ ٹلنے کا وقت نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں ہیں، جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی ان کی ہلاکت کے لیے۔ آیت نمبر 57 سے 59 جن سے اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس شخص کے سامنے اس کے رب کے کلام قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں اور وہ ان کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور ان آیتوں کے ذریعے اس کو نصیحت کی جا رہی ہو اور وہ ان سے منہ پھیر لے، اور بجائے اس کے کہ جو کچھ اس کے سامنے بیان ہو رہا ہے اس میں سوچے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب مجھے کیا کہہ رہی ہے، اور نہ غور کرے نہ فکر کرے، بس انکار کرے یا کفر کرے اور اپنے اعمال کے انجام کو بھی بھول جائے، جو اعمال اس نے کیے اور اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، تو بے شک ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی اس حالت کی وجہ سے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ توجہ نہیں کرتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ غور نہیں کرتے، وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ فکر نہیں کرتے، وہ اس میں سوچ و بچار نہیں کرتے کہ یہ کیا اللہ کا کلام ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ ظالم لوگ ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ قرآن ہے۔ اور اپنے انجام کو بھی بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، تو ان کے اس انکار کرنے کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف کر دیا کہ اب قرآن کو نہ ہی سمجھو۔ جب تمہارے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھیں اور تم سنتے نہیں تھے، تو اب قرآن کو سمجھ کر کیا کرنا ہے؟ ہم تمہارے دل کے اوپر مور لگا دیتے ہیں، اب قرآن کو نہ ہی سمجھو، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا تاکہ وہ حق کو بھی سمجھ ہی نہ سکیں۔ اب وہ بس بحث مباحثہ کریں گے، فضولیات باتیں بولیں گے۔ اے حبیب، اگر
آپ بھی انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو جب بھی ہرگز کبھی یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ کیوں نہیں یہ قرآن کو غور سے سنتے تھے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا اور ان کو سمجھایا جاتا تھا؟ تو ان کی قسمت میں یہ انکار کرنا یا کفر لکھ دیا گیا تھا، لکھا ہوا تھا اسی وجہ سے۔ تو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کی رحمت اور مہلت کا بھی بیان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی، کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس کی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ فوراً اپنے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ مغفرت اور بخشش کا وہ دروازہ وہ فوراً کھول دیتا ہے، کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی۔ اس کی مغفرت اور بخشش کے دروازے جیسے ہی بندہ اللہ کی طرف توجہ کر کے اس کی رحمت کی طرف اپنی بخشش اور مغفرت کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب انسان ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اگر زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لیتا ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، 70 سال کی عمر تھی، 60-65 سال گناہ کرتا رہا، آخری 5 سالوں میں توبہ کر لی، اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ اس کی مغفرت کی شان ہے اور یہ اس کی رحمت کی شان ہے کہ اس نے، اور یہ بھی ہے کہ وہ یہ مہلت دیتا ہے، وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، عذاب دینے کے اندر، بلکہ کفر اور گناہ کے باوجود جو لوگ مسلمانوں میں گناہ کرتے ہیں اور جو لوگ کافروں کے اندر کفر کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگوں کو دنیا کا رزق دیتا رہتا ہے، حالانکہ نافرمان ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، کفر پر کفر کیے جا رہے ہیں، مگر وہ پھر بھی ان کا رزق روکتا نہیں ہے، ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ آپ آج اپنے گھر میں ایک چوکیدار رکھ لیں، کوئی ملازم رکھ لیں، اور وہ آپ کی نافرمانی کرے اور ڈیوٹی پوری نہ کرے۔ آج لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، سود میں بھی انوالو ہیں، پھر بھی وہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھ لیں، چوکیدار رکھ لیں، کوئی ڈرائیور رکھ لیں، کوئی ملازم رکھ لیں، اور آپ اس کی ڈیوٹی وہ آپ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کے مطابق ڈیوٹی نہ دے، آپ 1 دن برداشت کر لیں گے، 2 دن برداشت کر لیں گے، تیسرے دن آپ اس کو فارغ کر دیں گے۔ اس نے اگر پورا مہینہ ڈیوٹی نہیں دی تو آپ مہینے بعد اس کو تنخواہ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ کس چیز کے پیسے دینے؟ کیوں دوں میں پیسے؟ بھئی تم تو اپنی ڈیوٹی پر آئے ہی نہیں، کس چیز کے پیسے؟ بلکہ دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر آپ ایک چھٹی بھی کریں گے تو وہ آپ کی چھٹی کاٹ لی جائے گی۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ شرعاً ٹھیک ہے، صحیح ہے، جائز ہے یا غلط ہے، بات یہ کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی رحمت کے سمندر اتنے وسیع ہیں کہ ساری زندگی انسان اس کی نافرمانی کرتا رہے اور گناہ کرتا رہے، مرنے سے 2 دن پہلے اس کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کے ہاتھ اٹھا دے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود نافرمان ہے، تب بھی وہ برابر رزق دیے جا رہے،
کیونکہ اگر وہ لوگوں کو دنیا میں ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو بہت جلدی ان پر عذاب بھیج دیتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا، روکے رکھتا ہے اپنے عذاب کو۔ ہاں، اس کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ان آیات کے اندر، اور وہ ہے قیامت کا دن، اور اس دن ساری مہلت ختم ہو جائیں گی، اور اس دن کوئی پناہ نہیں ہوگی، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ اب کافروں کو سمجھانے کے لیے کہ اب پچھلی قوموں کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ فرمایا کہ ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں ویران ہو گئیں۔ ان بستیوں سے وہی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا، جن سے وہ جو قومیں تھیں جو کچھ انہوں نے کیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ایک بات کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہدایت کے اسباب جون سے اگرچہ مکمل طور پر جمع ہوں، اس کے باوجود لوگ ان سے اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایمان لا سکتے ہیں جب تک اللہ کی عنایت شامل حال نہ ہو۔ یہ ایمان لانے والا جو معاملہ یہ بڑا، اور وہ جو ایمان کی سرکل میں داخل ہو کر وہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے۔ جیسے کسی نے کہا ہے، میری طلب بھی تیرے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھا کر، بخاری شریف کی حدیث، خدا کی قسم اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے۔ اب اہل باطل جو ہیں وہ کیا ہے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتی ہیں، جو خود غلط راستوں کے اوپر ہیں، اسپیشلی کفر کرنے والے جو ان سے لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف بھی آ جائیں، ادھر بھی اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اہل باطل جو ہیں وہ جو حق ہے نا، وہ حق کو باطل سمجھتی ہیں، سچ کو جھوٹ سمجھتی اور جھوٹ کو سچ سمجھتی ہیں، اس کو حق دیکھتی ہیں۔ اور یہ ان کے قلبی اندھے پن اور عقلوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے، تو وہ انبیاء اور اولیاء کے مقام سے ہی جاہل اور گمراہ ہونے کی وجہ سے انبیاء اور اولیاء سے جھگڑتے ہیں۔ جو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں، انہیں کیا پتہ انبیاء اور اولیاء کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے۔ اور وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، وہ حق کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جو اہل حق ہیں، جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، وہ انبیاء، قرآن اور حدیث اٹھا لیں، انبیاء اور اولیاء کے سامنے اپنی گردنیں بچھا دیتی ہیں، ادب اور محبت سے، اپنے اخلاص اور خلوص سے۔ جو اہل حق ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتی ہیں، اور کسی جھگڑے کے بغیر، کسی بحث اور مباحثے کے بغیر، کسی طرح کے آبجیکشن یا کرٹیسائز کیے بغیر وہ سر تسلیم خم کر دیتی ہیں نبیوں اور ولیوں کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے،
کہ جو وہ فرما دیں بس دیٹس آل، وہ اخیر ہے ان کے لیے. وہ اس کو زیر کو زبر نہیں کرتے، زبر کو زیر نہیں کرتے. اور یہ جو ہیں یہ حق کو باطل کر جاتے ہیں اور باطل کو حق کر جاتے ہیں اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر جو اہل حق ہیں یہ انبیاء اور اولیاء کی بزرگی کے پیش نظر ان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ان کو کیونکہ جن مجلسوں میں یہ بیٹھتے ہیں وہ نور ان کے بھی شامل حال ہوتا ہے، اور جب یہ اس نور سے دیکھتے ہیں تو پھر انہیں باطل حق اور حق باطل دکھائی نہیں دیتا. انہیں حق حق ہی نظر آتا ہے اور باطل باطل ہی نظر آتا ہے. مگر وہ جو لوگ ہیں اہل باطل، وہ باطل کو حق اور حق کو باطل دیکھتے ہیں اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں. مگر جو اہل حق ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں ادب اور محبت کے ساتھ جن سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اس ادب اور محبت کی وجہ سے جو ان کو ان انبیاء اور اولیاء سے محبت ہے اور وہ ان کے فرما مردار ہیں اور ان کے کہے کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خدا حق حق ہی دکھاتا ہے اور باطل باطل ہی دکھاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. تو دنیا میں اللہ کی جو رحمت ہے یہ مومن، یہ دنیا میں جو اللہ کی رحمت ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ مومن اور کافر دونوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایمان والے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو تو رزق دے رہا ہے، اور جو کافر ہیں نافرمانی کرتے ہیں اس کے نافرمان ہیں، اس کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں. کیسی کیسی گستاخیاں خدا جگہ جگہ بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر. کہیں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کی بیٹی ہیں، کہیں کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہیں، کہیں کہتے ہیں فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیسی کیسی گستاخیاں اللہ پاک فرماتا ہے. کیا کلام کرتے ہیں، کیا کلام کرتے ہیں. مگر دنیا کے اندر اللہ کی جو رحمت ہے یہ مومن اور کافر دونوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف آپ کو رزق دیا جا رہا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا کافر ہے اس کا انکار کرتا اس کو رزق نہیں. کیوں؟ دنیا میں اللہ کی رحمت دونوں کے لیے، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے، اور جو گناہ گار لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، کیا جو مسلمانوں کے اندر گناہ گار لوگ ہیں ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، ان کا رزق بند نہیں کیا جاتا، ان کو برابر رزق دیا جاتا ہے. ان سے مواخذے کے طور پر کہ یہ اگر کوئی بندہ گناہ گار گندے عمل کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے تو اس کا رزق بند کر دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں. لیکن یہ تو ہے دنیا کے اندر، کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کافر اور مومن، نیک اور گناہ گار سب کے لیے. مگر آخرت میں ایسا نہیں ہے. آخرت میں حساب اس سے الٹ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی جو رحمت ہے یہ مومن کے ساتھ ہے. قیامت والے دن اللہ کی رحمت مومن کے ساتھ ہے، اور اس کا جو عذاب ہے یہ کافر کے ساتھ ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا. ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.